بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبا هريرة تعلم القرآن وعلمه الناس ولا تزال كذلك حتى يأتيك الموت فإن أتاك الموت وأنت كذلك حجت الملائكة على قدرك كما يحج المؤمنون إلى بيت الله الحرام. جامعہ کی اس پاکیزہ اور بڑی ہی باخیر درسگاہ میں ایک شخصیت عظمیٰ کی تعزیت کے عنوان سے ان کی سیرت و کردار، ان کے کارنامے نمایاں سننے اور کہنے کے لیے، تذکروں کے لیے جمع میرے بزرگوں اور بھائیوں، در حقیقت یہ شخصیت کوئی تاریخ نویس شخصیت نہیں تھی جن کو کہا جائے گا تاریخ نویس نہیں، تاریخ ساز شخصیت. اللہ تعالی حضرت کو ہماری طرف سے بہت جزائے خیر عطا فرمائے. عزم و استقلال کا پہاڑ، آہنی مزاج، مرد مجاہد، شب و روز کی تمیز ختم کر کے تن من اور دھن کی بازی لگا کر ایک غریب پن کو جس نے الحمدللہ ثم الحمدللہ تعارف بخشا ہے، اس شخصیت عظمیٰ کے لیے ہم اور آپ جمع. سچ یہ ہے کہ ایسی شخصیت کو کہنے کے لیے عبارات اور الفاظ کم کرتے ہیں. تو یہ حقیقت واقعہ ہے. میرے بزرگوں اور بھائیوں، اکابر میں سے کسی بھی شخصیت کو کہنے کے لیے انہوں نے جن دنوں کام شروع کیا ہے اس وقت کے حالات کا جائزہ ضروری ہوا کرتا ہے. اس وقت کے حالات کے مقتضا کو پیش نظر رکھنا ضروری ہوا کرتا ہے. ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ 50 سال پہلے جب ہم اس وقت کا جائزہ لیتے ہیں تو گجرات میں مختلف اور متعدد مدارس اور جامعات کے ہونے کے باوجود یہ فن سیسکیاں لے رہا ہے. تجوید و قرات کا فن اپنے کسی مضبوط اور قوی مترجم کا متلاشی تھا. اس کا کوئی بولی بولنے والا نہیں تھا. لیکن اللہ تعالی حضرت کو ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے کہ حضرت نے اپنے وطن اور اپنے خاندان کو بھلا کر اس فن کو حیات نو بخشنے کے لیے اپنے آپ کو فارغ فرما دیا. ہمیں یاد ہے کہ اس زمانے میں مدارس میں اگر روایت حفص رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ کسی اور روایت میں تلاوت کرنا ہوتا تھا تو عوام تو پوجا خواص کے مجمع میں، مدارس میں، جامعات میں یہ اعلان کرنا ہوتا تھا کہ بھائی یہ بھی قرآن کریم ہے، کوئی صاحب اس کو غلطی خیال کر کے روکنے کی کوشش نہ کرنا. یہ وہ وقت تھا. اس وقت میں اللہ کے برگزیدہ اور موفق بندوں نے اس فن کی آبیاری کے لیے اپنے آپ کو بے چین کر دیا، اور انہی کی بے چینیوں کا یہ صلہ و نتیجہ ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ جب مدارس میں کسی جلسے میں تجوید و قرات کے فن کی ترجمانی کے لیے صرف 2-3 طلبہ ہوا کرتے تھے، آج الحمدللہ اور صرف یہ نہیں کہ مدارس کی ترجمانی کر رہے ہیں، کروڑوں کی لاگت سے بنے ہوئے مساجد کے مصلی خوش الہام اور بہترین مدبر قرآن کے لیے ترسا کرتے تھے. الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ ان مغتنم اور باخیز اور موفق من اللہ شخصیات کا حصہ رہا کہ انہوں نے دنیا بدل دی.
انقلاب پیدا کر دیا اور مساجد کو جن ائمہ کے لیے مساجد کے مصلی ترسا کرتے تھے، آج الحمدللہ جب ایک جوان مصلی پر کھڑا ہوتا ہے تو وہ ہزاروں کی دنیا کو بدل دیا کرتا ہے۔ مجھے خوب یاد ہے کہ ہم نے آپ کو امتحان دیا اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مشق سے کتاب کی راہ پر لانے کے لیے جن بزرگوں کا حصہ رہا ہے ان میں ہم بلا تکلف یہ عرض کرتے ہیں کہ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا حصہ رہا۔ آپ امتحان کے لیے تشریف لاتے تھے، لیکن وہ صرف امتحان نہیں ہوا کرتا ہے، وہ ایک تربیت ہوا کرتی ہے۔ آپ نے فن کیا ہے، کتاب کیا ہے، عبارت کتب کیا ہے، عبارت کتب پر کس طرح گفتگو ہوا کرتی ہے، یہ ساری تربیت۔ ایک مرتبہ ہم اپنی ٹیم کو لے کر جب حضرت کے ہاتھ انگلیوں میں جب تکلیف تھی اور تکلیف شدت پکڑ گئی تھی، حضرت کا ہمارے نبی کے محترم قاری صاحب کا فون آیا کہ یہ حال ہے، ہم اپنی ٹیم کو لے کر حضرت کی یہاں حاضر ہوئے عیادت کے۔ ہم تو یہ خیال کر رہے تھے کہ اتنی شدت مرض کی جب ہے تو حضرت کتنی تکلیف میں ہوں گے، نہ معلوم کتنی دیر موقع ملے گا، لیکن جیسے ہماری حاضری ہوئی 2-4 منٹ عیادت کے لیے گفتگو ہوئی، کچھ پوچھا بس فوراً نے کہا کہ اچھا بھائی وہ کتاب لاؤ۔ 15 سال سے اللہ کا جو بندہ نہایت الدرایات فی اسانید رجال القراءات کے لیے 15 سال سے جو اللہ کا بندہ سرگرداں ہے، بے چین ہے، ہم نے دیکھا اس بیماری کی ساری تکالیف کو آپ نے بھلا دیا اور کہاں پہ وہ کتاب ہے، ان کو دکھلا دیر تک 2 گھنٹے ہو گئے۔ ہمارے ساتھ ایک شخص وہ آئے تھے جو کسی مدرسے کے مدرس نہیں تھے، لیکن اہل علم سے ان کا تعلق رہا۔ وہ ہم سے کہہ رہے تھے واپسی میں کہ صاحب ہم تو عیادت کے لیے گئے تھے اور وہاں تو کہیں بیماری کا پتہ ہی نہیں چل رہا تھا۔ یہ وہ شخصیات تھی جنہوں نے اپنے سارے دکھ کو بھلا دیا تھا، ایک ہی دھن ان پر سوار تھی۔ میں اس موقع پر وقت کی قلت کے تحت علمی زمرے کو عامتاً علمی زمرے کو اور خاص کر کے ہمارے اس فنی زمرے کو یہ پیغام دوں گا اور یہ عرض کروں گا، آپ ہمارے بھائی ہیں، ضرورت اس بات کی کہ ان شخصیات کے پاکیزہ نقوش کو اپنانے کی کوشش کریں اور ان کے خطوں اور ان کے سانچوں میں کسی قیمت کسی انداز میں اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔ یہ جامعہ دارالحفظ کی بہت پاکیزہ بافید درسگاہ، اس کی مرکزیت، اس کے امتیاز کو جیسے کہ اکابر میں باقی رکھا ہے اور اس میں غیر معمولی اضافے کی اکابر عمر بھر کوششیں فرماتے رہے۔ اب یہ ہمارا فریضہ بنے گا کہ ہم صرف فن کی آبیاری نہیں بلکہ ادارے کے ساتھ ہر طرح کی وفاداری، بلکہ آپ بھائیوں سے اور قرآن کی برادری سے عامتاً ہم یہ درخواست کریں گے۔ دیکھیے کل تک اللہ کے یہ ایک نفوس بندے تھے، باکمال بندے تھے، فن کی ساری مشکلات کے حل ان کی یہاں ہوا کرتا تھا۔ اب یہ ذمہ داری ہمارے آپ کے سر آ رہی ہے، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جیسے ہمارے اکابر نے شب و روز کی تمیز ختم کی، راتوں میں دیر تک جاگنا اپنے لیے ضروری قرار دیا اور کتب بینی اور مطالعہ اور جن کا اوڑھنا بچھونا ہو گیا، جن کی طبیعت ثانیہ ہو گئی تھی، اب یہ فریضہ ہمارا اپنی ذمہ آ رہا ہے۔ ہم اپنی مسئولیات کو محسوس کریں، خوب مل جل کر اتفاق سے اپنے بھائی کو اپنے سے بڑا بنا کر اس فن کو آگے بڑھانے کی ہم کوشش کریں گے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت مرحوم سے صحیح معنی میں عقیدت اور محبت کا مقتضا ہی یہ ہے کہ ان کے مشن کو نہ صرف ہم آگے بڑھائیں، ہم حتی المقدور اس کی تقویت کی کوشش کریں۔ میں اس موقع پر آپ سب بھائیوں کا، ان بزرگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے تعزیت کی اس بابرکت اور پاکیزہ مجلس میں مجھ ناقص کو یاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی میزان عمل میں فرمائے اور حضرت کو ہماری طرف سے خوب جزائے خیر عطا فرمائے، ان کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے۔